الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات آج بھی بڑے اہم، بڑے ضروری، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پروگرام کی وجہ سے لوگ آپ اس طرف سوچنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ آپ ایسے ایسے سوال بھیجتے ہیں کہ جو شاید صرف اسی پروگرام میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ حضرت جی ایک سوال ہے ایس ابراہیم اسلام آباد سے، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ یا دیگر تقریبات میں عموماً آج کل لوگ میک اپ کے لیے خواجہ سرا کو بلاتے ہیں، کیا خواجہ سرا میں محرم ہونے کے حوالے سے کیا وہ اس زمرے میں نہیں آتے، نامحرم کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کی بھی ایک صنف ہوتی ہے، صحیح، یہ مردوں میں بھی ہوتے ہیں اور عورتوں میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے تو اس کا پردہ نہیں ہے، یا یہ خواجہ سرا ہے تو اس سے پردہ نہ کیا جائے۔ اچھا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، وہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن عموماً حکمرانوں اور بادشاہان وقت نے انہیں داخل کیا اپنے حرم میں اور خواتین کی خدمت کے لیے، صحیح، تو وہاں سے ان کا ایک کردار شروع ہوا، تو اس کا کوئی شرعی جواز نہیں بنتا۔ جی ہاں، اور ویسے مردوں سے میک اپ کرانے سے بہتر ہے کہ کم نقصان ہے، صحیح، بہتر تو نہیں، کسی مرد سے میک اپ کرانے سے، خواجہ سرا سے میک اپ کرانا کم نقصان دہ ہے، لیکن میک اپ عورت کا حق ہے، صحیح، لیکن خواتین سے کرانا چاہیے، خواتین سے عورتوں کو خواتین سے کرانا چاہیے اور مردوں کو مردوں سے کرانا چاہیے۔ اچھا حضرت جی ایک اور بھی چیز ہے کہ جی جو خواجہ سرا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی خواجہ سرا ہیں، بیسیکلی آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہوا ہے کہ میں نے مطلب ایک دفعہ ان کو پکڑا بھی کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے کہ جو باقاعدہ طور پہ مطلب وہ ان کا ٹریٹ کر کے خواجہ سرا ان کو بناتے ہیں، تو مطلب وہ ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ روپ دھار لیتے ہیں، یا وہ اس طرح نہیں، وہ تو جائز ہی نہیں ہے نا جی، کسی مرد کو ناکارہ کرنا یا عورت کو نااہل کرنا اس کا کوئی شرعی جواز نہیں، جی ہاں، یہ تو ویسے حرام ہے نہیں، صحیح، تو اس لیے ان سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ جی ہاں، عورت اگر عورت کا میک اپ کرے تو وہ ٹھیک، کہیں بہتر ہے۔ کامل ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ گزارش یہ ہے جی کہ موت کا خیال رہنا، استحضار اسے کہتے ہیں کہ موت دماغ میں حاضر ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، اس سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تب لگتا ہے جب ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ صحیح، یعنی موت کو یاد رکھنے کی تو نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی ہے کہ اس بندہ بہت اچھا ہے جسے موت یاد رہتی، لیکن موت کے یاد رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اپنا کردار ایسا کریں جس پر مرنے پر شرمندگی نہ ہو یا مرنے پر تکلیف نہ ہو، تو شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ تو ڈرنا موت سے یا قبر سے یہ تو اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ تب اچھی ہوتی ہے جب یہ کردار پر اثر انداز ہو۔
صحیح. اور اگر ہمارا کردار خلاف شریعت ہے تو پھر یہ ڈر کوئی نفع بخش نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے. صحیح صحیح. نوید رضا سعودی عرب سے یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کا قبرستان میں جانا کیوں منع ہے؟ نہیں، کوئی نہیں منع. اچھا. ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو منع فرمایا تھا قبرستان میں جانے سے، کیونکہ لوگوں کو قبر پرستی اور بت پرستی کی عادت تھی. صحیح. تو اس سے بچنے کے لیے پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے ہی اجازت دے دی. قبرستان میں جانا منع نہیں ہے، وہاں جو رسومات قبروں پہ کی جاتی ہیں وہ منع ہے. صحیح. خواتین بھی جا سکتی ہیں قبرستان میں، جا کر اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاتی ہیں، فاتحہ پڑھتی ہیں، اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں جا کر عبرت حاصل کرو کہ یہ لوگ جو قبروں میں پڑے ہیں یہ شاید ہم سے زیادہ حسین و جمیل تھے، نازک مزاج تھے، تو کیا انجام زندگی کا کیا ہے، اور قبر کی تیاری کرو. تو یکسر منع نہیں ہے، رسومات کرنا منع ہے. صحیح. تو یہ اس وقت بھی یہ قبر پرستی ہوتی تھی؟ قبر پرستی قبل اسلام تھی نا، قبل اسلام یہ. صحیح. تو شروع میں مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی بنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا تھا. کوئی 1-2 سال بعد یا کچھ عرصہ بعد پھر آپ نے اجازت فرما دی. جب لوگ پختہ ہو گئے، پتہ ہو گیا، تو پھر آپ نے اجازت فرما دی. اور قبروں پر جانے کا عورتوں کو منع نہیں ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر. صحیح. حضرت جی ایک نامعلوم شخص ہیں جنہوں نے سوال بھیجا ہے، یہ کہتے ہیں جی اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے؟ بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے داڑھی منڈوائی نہیں. صحیح. ہر نبی نے رکھی. دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی کو کہا تو سنت جاتا ہے، لیکن یہ فرض کے قریب تر ہے. اچھا. یہ فرض کے قریب تر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہر قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے، اس کا لباس، اس کا حلیہ. آپ دور نہ جائیں، آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، وزیر اعظم نے بھی ماتھے پر وہ سرخی لگائی. اب کوئی تک بنتی ہے ایسی 21ویں صدی میں؟ صحیح. ادروائز آپ دیکھیں بالکل تو کوئی تک نہیں بنتی. دھوتی باندھ کر وہ پلو کھینچا ہوا ہوگا، کھدر کا کرتا اور دھوتی ہوگی. تو یہ ان کی ایک تہذیب ہے، پہچان ہے. لباس سے پتہ چل جاتا ہے یہ ہندو ہے. صحیح. اس تہذیب کو قائم رکھنا بھی ایک شناخت ہے بندے کی اور قوم کی. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جاپان سے مغربی امریکہ تک اور ویسٹ کوسٹ تک، چین سے افریقہ تک سفر کیا ہے. سلوار قمیض واسکٹ اور سر پہ پگڑی. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ میری عزت کرتے تھے. صحیح. اس بات سے بھی کہ اس کا اپنا ایک امیج ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے. تو دوسری تہذیبوں میں گم ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، شناخت نہیں رہتی ہے. صحیح. ہم نے اگر لباس چھوڑ دیا ہے، داڑھی منہ صاف کر دی، تو آپ دیکھ لیں ویسٹ کا یا امریکہ کا، یورپ کا، افریقہ کا، ہندوستان کا، چین کا، جاپان کا، ہماری کو الگ شناخت ہے. صحیح. تو مسلمان کو ایک اپنی شناخت رکھنی چاہیے. جہاں تک داڑھی کا تعلق ہے تو داڑھی میں اسلام یا اسلام میں داڑھی، یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں مذاق والی بات ہے. یہ بڑا سیریس موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام انبیاء میں سے کسی نے داڑھی صاف نہیں کرائی. اور داڑھی کو اس طرح سے منڈانا حرام ہے. اور جو پیشہ کرتے ہیں داڑھی مونڈ کر روزی کماتے ہیں، ان کی روزی حرام ہے شرعاً. اچھا. ہاں، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک اور صاحب ہیں، یہ بھی انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا، نہ شہر کا نام لکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دکھ سکھ سنتے ہیں، کیا برزخ میں بھی ایسا ہوتا ہے؟
برزخ میں تو شاید ایسا کم ہوتا ہے، کیونکہ برزخ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو رہائش کی جگہ نہیں ہے، جو اپنے اپنے کردار کے مطابق جس کسی کو جو جگہ الاٹ ہو جاتی ہے اسے وہیں رہنا ہے۔ اچھا ہے، اسے اچھا کمرہ رہنے کے لیے مل گیا تو اپنے کمرے تک محدود ہے۔ کوئی خراب آدمی ہے، اسے کوئی خراب جگہ مل گئی یا قید ہو گیا یا حوالات میں، تو اپنے کمرے میں حوالات میں۔ قیامت کے بعد جب لوگ جائیں گے جنت میں تو جنت میں بالکل نارمل حیات ہوگی، ملنا جلنا بیٹھنا بات کرنا سب ہوگا، دوستی تاکہ ایک دوسرے سے مل سکیں گے، باتیں کر سکیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وہ جو پیروکار ہیں وہ آپ اگلے والوں سے شکوہ کریں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہم نے تم پر اعتماد کیا۔ وہ کہیں گے تم بھی تو انسان تھے، ہماری طرح خود سوچتے۔ صحیح۔ اگر ہم نے تمہیں گمراہ کیا تو ہم کون سے جنت میں چلے گئے؟ ہم گمراہ تھے، تم ہمارے پیچھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا، اس میں کیا بات ہے؟ صحیح۔ اس طرح اہل جنت بھی اہل دوزخ سے مکالمہ کریں گے، دوزخ والے جنت والوں سے۔ ہاں جی، تو جنت سے وہ ایک قرآن کریم میں آتا ہے، ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک پڑوسی تھا یار، وہ مجھے بڑا کھینچتا تھا اپنی طرف، شکر ہے میں بچ گیا، پتہ نہیں وہ ہے کہاں۔ تو پوچھا جائے گا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، تو وہ دیکھے گا تو جہنم کے درمیان گھسٹ رہا ہوگا، تو اسے پکار کر کہے گا کہ اگر میں تیری بات سنتا تو نے تو تباہ کر دیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، میں جنت پہنچ۔ وہ کہے گا یار وہ باتیں تو جانے دو، افیدو علینا من الماء، ہمیں کوئی گھونٹ پانی کا ہی دے دو، یا جو کھانا کھا رہے ہو کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ تو وہ جنتی جواب دے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافروں پر اللہ نے اسے منع کر رکھا ہے، حرام کر رکھا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اچھا، کیا بات۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک سوال شاید کوئی دوست کر رہے تھے مجھے آج کہ کیا جنت میں بھی نماز روزہ یہ ہوں گی چیزیں ساری، اور ذکر اذکار؟ جنت میں ذکر اذکار یا فرائض، یہ جو ہیں ذکر اذکار یا فرائض، یہ جنت پہنچنے کی تیاری کے لیے۔ صحیح۔ وہاں پہنچ گئے تو اب آپ ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں منزل پر جانے کے لیے، منزل پر پہنچ کر سواری کا کیا سوال؟ صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو وہاں اگر کوئی ذکر کرے گا یا تلاوت کرے گا یا نماز پڑھے گا تو وہ حصول لذت کے لیے، اس میں اسے جو مزہ ملے گا وصال الہی کا، اس کے لیے وہاں یہ کوئی فرض نہیں کہ اب زور ہو گئی اب اثر ہو گئی، کوئی نہیں، یہ کوئی صحیح، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، کیونکہ یہ تو وہاں تک پہنچنے کے ذرائع ہیں نا، سواری ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور یہ انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا۔ ناظرین محترم، جب بھی آپ سوال بھیجیں تو براہ کرم اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ برزخ میں جو روحیں ہوتی ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتی ہیں؟ کچھ حضرات نے یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کو کچھ ارواح کو جو نجات میں ہوتی ہیں انہیں اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے یا اپنے پسماندگان کو دیکھیں، اور وہاں علماء لکھتے ہیں کہ وہ دیکھ کر اگر نیک لوگ ہوں پیچھے تو خوش ہوتی ہیں، دعا دیتی ہیں، پچھلے بدکار ہوں برے ہوں تو پھر انہیں دکھ ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کو، قدر کو، صحیح۔ لیکن عموماً برزخ میں روح کو کوئی چیز نہیں ملتی، وہ جو کچھ لے کے جاتی ہے دنیا سے لے کے جاتی ہے۔ صحیح۔ اگر دنیا میں کسی روح میں قوت پرواز ہے اور وہ اپنے منازل تک آ جا سکتی ہے تو برزخ میں اس کی وہ قوت قائم رہتی ہے۔ اچھا، اسے یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ کسی طرف آئے جائے، اپنے منازل میں جائے یا دنیا میں آنا چاہے، لیکن وہ آنا چاہتے نہیں۔ اچھا، وہ آنا چاہتے نہیں؟ چاہتے نہیں۔ جب آپ کو ایک طرف سے جنت کی نور آ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، پھول نظر آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، تو جنت کو چھوڑ کر کون آئے گا جی؟ صحیح بات۔ لیکن ان میں استعداد موجود ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور جنہیں دنیا میں جس روح میں سفر کرنے کی، آنے جانے کی استعداد نہیں ہوتی، برزخ میں تو استعداد تو پیدا نہیں کر سکتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جو بھی لے کے جانا ہے یہاں سے لے کے جانا ہے، جو بھی استعداد ہے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ حضرت جی ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر اسکرین پہ بار بار اوپر تھا، اس کو نوٹ فرما لیجئے
03334955021. اور اسی طرح سے ہمارا اگر آپ ہمیں ای میل کے ذریعے کوئی میسج بھیجنا چاہیں، کوئی سوال بھیجنا چاہیں، تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت جی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد انٹرنیٹ کے ذریعے ذکر کرواتے ہیں. اگر آپ اس ذکر میں شامل ہونا چاہیں تو بھی جو اسکرین پہ نمبر ابھر رہا ہے ہمارا ٹیلی فون نمبر، اس پہ آپ فون کر کے اس کا طریقہ پوچھ سکتے ہیں اور آپ بھی اس ذکر میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. امتیاز صاحب ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ جی آزمائش اور پکڑ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ مجھ پہ جب مصیبت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پکڑ میں آ گئے، لیکن جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے. دیکھیں، یہ جو مصیبت، راحت، صحت، بیماری، بچپن، جوانی، بڑھاپا، صبح، شام، دوپہر، رات، یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور یہ بغیر رکاوٹ کے مومن کافر سب پہ چل رہا ہے. اب یہ اثرات مرتب کرتا ہے. ہر طلوع ہونے والا دن ایک اپنی کیفیت لاتا ہے. آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو کچھ اور طرح کے خیالات ہوتے ہیں، شام سوتے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے 3 درجے بیان کیے ہیں حضرات نے کہ مومن اگر باعمل مسلمان ہے، شریعت کا احترام کرتا ہے، تو اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تلافی مافات بن جاتی ہے، یعنی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ادنا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو کئی گناہ اس کے معاف ہو جاتے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں تلافی مافات. کچھ جو لوگ نیک دیندار یا اہل اللہ ہوتے ہیں ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہیں. صحیح. کچھ منازل ایسے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں مجاہدہ اضطراری. ایک تو آپ اختیاری طور پر محنت کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، یہ تو اختیاری ہے. کچھ اضطراری آ جاتا ہے من جانب اللہ، بیماری کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں، اور اس میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. بعض درجات ایسے ہیں جن کے لیے مصیبت لازم ہے، مثلا شہادت کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے. بالکل صحیح. بالکل شہادت ایک مرتبہ ہے، اسے پانے کے لیے قتل ہونا، تو ان کو ترقی. یہ جو 2 ہیں تلافی مافات اور ترقی درجات، ان میں ہوتا یہ ہے کہ بدن پر مصیبت ہوتی ہے، دل میں راحت ہوتی ہے، سبحان اللہ. سکون ہوتا ہے، شکایت نہیں ہوتی، اور تکلیف دل محسوس نہیں کرتا، بدن محسوس کرتا ہے. جو نافرمان یا کافر ہے اس پر جو مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. بدن کو تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، دل کو زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے جسم میں تکلیف کم ہے اور روح میں زیادہ ہے، دل زیادہ پریشان ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، رونا دھونا شروع ہو گیا. تو نافرمانوں پہ یا کفار پہ جو آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، یعنی سزا کی قسم کی ہوتی ہے اور وہ اندر سے پریشان کر دیتی. مومن پہ جو آتی ہے تلافی مافات ہوتی ہے، جو اس سے کمیاں رہ گئی ہیں وہ پوری. اہل اللہ پہ جو آتی ہے وہ ترقی درجات کا سبب بنتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ 3 تو یوں اگر مصیبت آئے تو پھر تو بڑے یہ تو اعزاز کی بات بندے ہے. کو اپنا دل دیکھنا چاہیے. اگر دل پریشان نہیں ہے تو کیا بات ہے. کیا بات. حضرت جی ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ عاشق مجبور ہوتا ہے یا خود مختار؟ گزارش یہ ہے کہ یہ عشق اور عاشقی یہ کوئی اس کی کوئی ڈیفینیشن سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. یہ ایک فطور ہے آپ کے دماغ کا
کہ آپ مادی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش آپ پہ اتنی غالب آ گئی. ہم نے دیکھا ہے اس عاشقی میں لو میرج ہوتی ہے اور سال بعد تو عاشقی رفو ہو جاتی ہے، پھر پیچھے میرج رہ جاتی ہے، کبھی اس کا بچنا بھی محال ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ ایک جن سے مخالف کو دیکھ کر جن سے مخالف میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے اور ان کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے جو دل سے اٹھتی ہے اور آنکھوں کی راہ اس کی شعاعیں باہر جاتی ہیں. تو جن سے مخالف میں کسی خاتون کسی مرد کی جتنی وہ فریکوینسی قریب تر ہوگی وہ اتنا ایک دوسرے کی خواہش کریں گے. اسی لیے اسلام نے نگاہوں پہ پردہ لگایا ہے. صحیح. اچھا اس میں عشق حقیقی بھی تو ہے؟ نہیں، عشق حقیقی اس میں نہیں آتا. اچھا اس میں نہیں آتا. یہ ایک فزیکل آپ کی جسم کی خواہش ہے، بقائے نسل انسانی کے لیے اللہ نے رکھی ہے. تو وہ جو شعاعیں نکلتی ہیں ان کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے. اب کسی کی جتنی قریب ہوتی جاتی ہے اتنا وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. اگر بالکل ایک فریکوینسی ہو تو پھر وہ ہیر رانجھا بن جاتے ہیں. صحیح. لیکن یہ مجبوری نفس کی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو عشق حقیقی کے بارے میں کیا؟ عشق حقیقی یہ ہے کہ آپ کا دل اتنا روشن ہو کہ آپ کو اللہ کے نبی سے پیار ہو جائے اور اس کے صدقے پھر آپ کو اللہ کی ذات سے پیار ہو جائے اور آپ دیوانگی کی حد تک اتباع کریں اللہ کے احکام کا. پیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی مانیں. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. کسی عرب شاعر نے کہا تھا کہ محبت کرنے والا محبوب کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ وہی کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے. صحیح. تو عشق حقیقی کی یہ حال ہے کہ پھر آپ اللہ کی طلب میں آ جائیں. صحیح. تو اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ عاشق مجبور ہے یا خود مختار؟ مجبوری جو ہوتی ہے اس پہ کوئی اجر مرتب نہیں ہوتا. صحیح، بالکل صحیح. سبحان اللہ. مجبوری تو پھر ظاہر ہے، وہ مجبوری ہے. بالارادہ جو فیصلہ کیا جائے وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے. آپ ارادی طور پر کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے، پھر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو وہ آپ کا فعل اختیاری ہوتا ہے جو آگے جا کر آپ کا مزاج بن. لیکن آپ دیکھیں آدمی 100 سال بھی جیتا رہے، نماز اس کی عادت نہیں بنتی. آپ دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر ہر بار وضو کا اہتمام آپ کو مشکل لگتا ہے، ہر بار نماز کی ادائیگی کے لیے آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے. وہ عادت ثانیہ کیوں نہیں بن جائے؟ عادت بن جائے تو اس پر اجر کس بات کا؟ صحیح. عادت کا معاوضہ کیا ہے؟ جو آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے اور بالارادہ کرتے ہیں، اجر تو اسی کا ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھ لیں کبھی کسی نمازی کی نماز عادت نہیں بنتی، اسے اہتمام کرنا ہی پڑتا ہے. کیا بات. ہر سال بندہ روزے رکھتا ہے لیکن وہ عادت نہیں بنتی، اسے پھر اہتمام کرنا ہی پڑتا ہے. پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. تو عبادات یا عشق سے مراد یہ نہیں کہ بندہ پاگل ہو کر دیوانہ ہو کر اس میں لگ جائے. شعوری طور پر بالارادہ کرے اور اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے، اسے اس میں راحت نصیب ہو، اس کی بھوک لگے. سبحان اللہ. تو یہ تو عشق حقیقی ہو گیا، لیکن اس میں بھی ارادہ اور اہتمام شرط ہے. بالکل صحیح. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. مولوی عبدالحق ہیں پنڈ دادن خان سے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی یہ فرما دیجیے کہ قلب کے جاری ہونے سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ کیا ہر ایک کا قلب جاری ہو سکتا ہے؟ ہر انسان کو تخلیقی طور پر یہ اہلیت دی گئی ہے کہ وہ اس کا قلب جاری ہو سکتا ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ہر پیدا ہونے وَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةٍ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطری استعدادیں لے کر پیدا ہوتا ہے. ثُمَّ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے والدین، اس کا معاشرہ، اس کا ماحول کسی کو یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو نصرانی بنا دیتا ہے، کسی کو کچھ بنا دیتا ہے. تو وہ فطری استعداد تو ہوتی ہے. اب اسے چاہیے، چونکہ یہ جو
قلب کا ہے جاری ہونا یہ ایک ٹچ سسٹم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا کہ حضور کی نظر پاک میں صحابی ہو گیا، صحابی کی صحبت میں جو گیا وہ تابعی ہوا، جو تابعی کی صحبت میں گیا وہ تبع تابعی ہوا. اسی طرح یہ اہل اللہ پھر اس کی صحبت میں گئے تو انہیں یہ اللہ نصیب ہوئی. تو کسی ایسے شخص کے پاس جانا پڑتا ہے جس کا قلب خود جاری بھی ہو اور دوسروں کا قلب جاری کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہو. صحیح. تو یہ دیے سے دیا جلتا ہے، یز خود جاری نہیں ہوتا. تو یہ برکات لینی پڑتی ہیں، لیکن اس کی استعداد ہر بندے میں موجود ہے. اور تعدم مرگ رہتی ہے. کافر میں بھی وہ توبہ کر لے اور اللہ شروع کر دے تو پھر سارے وہ بھی حاصل کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موت تک یہ استعداد رہتی ہے، اور اسی کی جواب طلبی ہوگی کہ تم میں معرفت الہی کی استعداد تو تھی، تم نے کیوں ضائع کی. اللہ اکبر. حضرت جی کیپٹن حبیب عالم ہیں کھاریاں سے، یہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم تو اللہ تعالیٰ کو اس کا نام لے کر یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طرح یاد فرماتا ہے؟ خوبصورت سوال ہے، اور میرا خیال ہے یہ ہمارے ہی پروگرام میں آنا چاہیے. جی بالکل. سوال میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب یہ چیزیں اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں تو ان کا معنی بعید مراد ہوتا ہے. صحیح. معنی بعید وہ ہوتا ہے جو اس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے. مثلا آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. اب ید انسان کے لیے بھی آیا، ید اللہ کے لیے بھی آیا. انسان کے لیے معنی اس کا ہاتھ ہوگا، لیکن اللہ کے لیے جس کا ہاتھ پکڑے تو جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بالکل صحیح، معنی بعید مراد. صحیح. جب ذکر ہم کریں گے تو ہم اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعضاء سے، اپنے نس نس سے، اپنے ایک ایک سیل سے اللہ کا نام لیں گے. جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو اس کی عنایات ہم پہ نازل، جو یعنی یاد کا جو نتیجہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں معنی بعید، جس سے وہ یادوں سے کوئی بھولا ہوا تو نہیں ہے. یاد سے مراد یہ ہے کہ اس پر عنایات اور اس کی مہربانیاں اور اس کے انعامات نازل ہو رہے ہوں. تو یہ لفظ کی نسبت جس طرف ہوتی ہے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. مثلا آپ ایک کہتے ہیں کہ پانی پیا، عام آدمی نے بھی پانی پیا، فقیر سر راہ نے بھی پیا، ایک حاکم وقت نے بھی پیا، تو ان کی کیفیات الگ الگ ہیں. لفظ ایک ہے لیکن جس کی طرف نسبت کریں گے کیفیت اس کے درجے کی بن جائے. بالکل صحیح. تو اس طرح کے جتنے قرآن کریم میں آتے ہیں، اللہ کا ہاتھ یا قیامت کو پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا، تو یہ اس کی شان کے مطابق جو اس کا نتیجہ ہے وہ مراد ہوتا ہے. صحیح. تو اللہ کے یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی بے پایاں عنایات ہوں گی اس پر. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں. طیبہ ناطق ہیں لالا موسیٰ سے، یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، لیکن صرف 2 ماہ ہی گزرے ہیں کہ مجھے اس پروگرام کا پتہ چلا. ہو سکتا ہے آپ نے تفصیلاً یہ بتا دیا ہو پہلے، لیکن براہ کرم ذرا ذکر قلبی کا طریقہ پھر سے دوہرا دیجیے. گزارش یہ ہے جی، ذکر قلبی کا طریقہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، آج خود نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بہت سے مختلف سلسلے ہیں اور ان میں طریقے مختلف ہیں. چونکہ ذکر کا حکم قرآن میں مطلق ہے، مقید نہیں ہے. نماز کا حکم ہے، وہ شریعت میں مقید ہے کہ اس کا وقت معین ہے، اس کے لیے وضو شرط ہے، لباس پاک ہونا شرط ہے، قبلہ رو ہونا شرط ہے، وقت کا ہونا شرط ہے، پھر قیام، رکوع، سجود، ہر چیز مقرر ہے. ذکر کا کوئی طریقہ معین نہیں. قرآن کریم نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی طریقے سے آپ ذکر کریں وہ خلاف شریعت نہ ہو. بالکل صحیح. تو وہ جائز. بالکل صحیح. کوئی ایسا طریقہ نہ اپنا جس پر شریعت کی گرفت آتی ہو، وہ جائز نہیں ہوگا. شرعی حدود کے اندر آپ بیٹھ کر کرتے ہیں، کھڑا ہو کر کرتے ہیں، لیٹ کر کرتے ہیں، سانس سے کرتے ہیں، دماغ سے کرتے ہیں، زبان سے کس طرح آواز سے کرتے ہیں، خاموشی سے کرتے ہیں، وہ شرعی حدود کے اندر جس طریقے سے کریں جائز. تو ہمارے سلسلہ عالیہ میں جو ہے اسے پاس انفاس کہتے ہیں، یعنی ہر سانس کی نگرانی کرنا. جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو خیال کریں
کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ قلب میں جا رہا ہے۔ انہیل کرتے ہیں جب تو خیال کریں کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ قلب میں گیا، اور جب آپ ایکسیل کرتے ہیں باہر سانس آتی ہے تو خیال کریں کہ اس سے ہو باہر آئی اور ہو کی چوٹ قلب پر لگی۔ صحیح، تو یہ طریقہ ہے، شروع کریں، اللہ برکت دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی ہمیں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ ابھر رہا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے، 033349555021، اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، questions@almurshid.tv۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چیز آپ سے پہلے بھی میں نے بتایا وقفے سے پہلے کہ اگر آپ باقاعدہ طور پر ذکر میں شامل ہونا چاہیں تو حضرت جی عشاء کی نماز کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر ذکر کرواتے ہیں۔ آپ فون نمبر جو اسکرین پہ ابھر رہا ہے اسی پہ فون کر کے آپ وہ طریقہ پوچھ سکتے عشاء ہیں کے کس طرح اوقات سے الگ الگ ہوتے ہیں، 8 سے 9 ہوتے ہیں۔ 8 سے 9 بجے عشاء کے اوقات الگ الگ ہیں۔ حضرت جی فرما رہے ہیں کہ 8 سے 9 بجے یہ ذکر ہوتا ہے، تو آپ مزید تفصیلات جو ہیں وہ فون نمبر سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ لا